ناظرین کرام، کبھی کبھی آپ کو معلوم ہے کہ ہم سیاست سے ہٹ کر بھی گفتگو کرتے ہیں، اس لیے گفتگو کرتے ہیں تاکہ اور بہت سے مسائل ہیں زندگی میں، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں سیاست کے سوا، ان کا بھی تذکرہ ہوتا رہے، ان کا بھی حوالہ آتا رہے، وہ ان کو بھی تجزیہ کرتے رہیں، دیکھتے رہیں کیا صورتحال۔ آج کل اس ملک میں عام ہو رہا جی کہ HIV پھیل رہی ہے، پولیو قابو نہیں آ رہی، اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں، بندہ بخار ہو جائے تو دیکھتا ہے کہ ڈینگی ہے، کہ کرونا ہے، کہ ملیریا ہے، کہ ٹائیفائڈ ہے، یا کون سا بخار ہے، یا وائرس ہے، کیا ہے، کوئی بے شمار صورتحال ہے جو میڈیکل حوالے سے ہمارے لیے تشویشناک ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے دوائیاں نہیں مل رہی، دوائیاں مہنگی تو ہو گئی ہیں، وہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوتی۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ میڈیکل کا علاج بہت مہنگا ہو گیا ہے، ہسپتالوں کی فیسیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، ڈاکٹروں کی فیسیں زیادہ ہو گئی ہیں۔ ایک قادر استاد نے بہت اچھا کالم لکھا تھا کہ میں نے کسی ڈاکٹر سے کہا تو اتنی فیس لیتا ہے، اس نے کہا کہ میری ماں نے اپنے کڑے بیچ کر ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں میری تعلیم دلائی تھی، اب وہ 60 لاکھ کی فیس دی تھی انہوں نے، تو میں نے پورے تو کرنے ہیں نا وہ۔ اچھا وہ یہ کہتا کہ نجی جو ہاسپٹل ہیں، نجی میڈیکل کالج ہیں، وہ ہماری تعلیم کی ضرورتیں بھی پوری کرتے ہیں لیکن پرابلم پیدا کرتے ہیں۔ پھر جو کنٹرولنگ اتھارٹی ہماری ہوتی ہے میڈیکل کی، اس میں بھی ڈویژن پیدا ہوئی، کسی نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، کسی نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے۔ الغرض یہ کہ ہمارا میڈیکل سسٹم جو ہے کسی قابو میں نہیں آتا۔ صحت کارڈ جاری کر دیا انہوں نے، کہا نہیں ہم نے ویسے ہی ہسپتالوں میں فری کیا ہوا تھا۔ پتہ چلا کہ کوئی ہر چیز تلپٹ ہے، اس کے لیے بڑا ملک ہونے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ کیوبا چھوٹا ملک ہے، امریکہ کے پڑوس میں ہے، لیکن ان کے کہتے ہیں میڈیکل سسٹم بہت اچھا، اور بہت سے ملک ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے میڈیکل سسٹم بہت اچھے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا پرابلم ہے، کیا بیماریاں ہیں، کیا علاج ہیں، دواؤں کی صورت کیا ہے، کنٹرولنگ اتھارٹی کیا ہے، اس ساری باتوں پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ یہاں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر تنویر حسن زبیری صاحب، جو اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کے فیڈریشن کے صدر ہیں، اور ڈاکٹر آصف اللہ بخش صاحب ہیں جو کہ اسپیشلسٹ فیملی فزیشین ہیں ہمارے، بہت تجزیہ نگار بھی، آپ ان کی سیاسی معاملات پہ رائے سنتے رہتے ہیں۔ اور کراچی سے ہمارے بہت پرانے دوست ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب، جو کہ وہاں کے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے سیکرٹری ہیں پاکستان کے، وہ کراچی سے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور ہمیں بتائیں گے، ہماری رہنمائی کریں گے کہ میڈیکل کے معاملے میں آج کل بڑا مسئلہ ہے۔ میں ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب سے سب سے پہلے پوچھتا ہوں تاکہ پھر آپ سے بات کر سکوں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ نے گفتگو تو سن لی، اب مجھے بتائیے گا کہ اس وقت ہم پھنسے ہوئے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ان کا علاج نہیں ہو رہا، مہنگا بہت ہے، دوائیاں نہیں مل رہی، کوئی سسٹم نہیں ہے، اور ڈاکٹر فیسیں بہت لے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نجی ہسپتال وہ تعلیم نہیں دے رہے، کوئی آرگنائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اعتراضات آتے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے، کیا کیا صورتحال نظر آتی ہے آپ کو؟ باری باری ہم ان چیزوں پہ گفتگو کرتے ہیں۔ جی یہ بہت بڑا ٹاپک ہے میر صاحب، بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں۔ ایکچولی دیکھیں یہ ہیلتھ کا جو شعبہ ہے ہمارا، خاص کر پاکستان کے اندر، یہ بہت زیادہ نیگلیکٹڈ شعبہ ہے میں سمجھتا ہوں۔ عوام کی صحت کے لیے کسی گورنمنٹ نے اب تک کوئی کام کیا نہیں ہے، لہذا نظر یہ آتا ہے کہ جتنے بھی ایک غریب عوام ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جو ہے وہ ٹرشری کیئر اسپتال میں مارا پھرتا ہے، جبکہ اس کو اس کے دروازے کے پاس ہی وہ چھوٹی سی بیماری کے لیے اس کو سہولیات مہیا ہونی چاہیے، یعنی اس کا نام ہوتا ہے بیسک ہیلتھ یونٹ ہے، پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر ہے۔ تو ہمارے ہاں وہ سسٹم ڈیولپ نہیں ہے کہ لوگ جو ہے اپنے گھر کے پاس جو کلینک ہے، جو ڈسپنسری ہے، جو میٹرنٹی ہوم ہے، اس سے استفادہ حاصل کریں، کیونکہ وہاں پر پراپر سہولیات مہیا نہیں ہے، ڈاکٹر مہیا نہیں ہے، اگر ڈاکٹر ہے تو چیزیں وہاں موجود نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ہوتا یہ ہے کہ بہت دور سے ایک مریض، ایک عورت اپنی بچی کے نزلہ زکام کے لیے وہ ٹرشری کیئر ہسپتال چلی جاتی ہے اور وہاں لمبی لائن لگاتی ہے، اور ہاسپٹل میں بھی بڑا بوجھ بنتا ہے جہاں پر کہ ٹیچنگ اور ٹریننگ کا عمل ہونا چاہیے وہاں پہ بڑے بڑے کیسز جو ہیں جن کے کی سرجری ہو یا بہت کمپلیکیٹڈ کیسز ہوتے ہو، وہ وہاں پہ ڈیل کیا جائے، اس کا علاج ہونا چاہیے، نہ کہ وہاں کے ڈاکٹروں کو آپ یہ چھوٹی چھوٹی پیٹ کے درد اور نزلہ زکام اور جسم میں درد کے لیے ان کو انوالو کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اوور آل ہمارا جو سسٹم ہے، ہیلتھ ڈیلیوری سسٹم، وہ بڑا ہی ویک ہے اور دن بدن اس میں کمزوری ہوتی جا رہی ہے۔ بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، اب تو HIV بھی پھیل رہی ہے، اور بھی بہت سے قصے آ رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں آپ لوگ ریکارڈ پہ لے آتے ہیں، یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے، ادروائز بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم ابھی آپ نے ایک شعر پڑھا تو ہم ایک شعر یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کہاں تک سنو گے، کہاں تک سنائیں،
وہ والی بات ہے کہ بہت زیادہ پریشانی ہے. اور میں ہمیشہ اور پاکستان میڈیکل ایسوسیشن اس چیز پہ بلیو کرتی ہے اور اس نعرے پہ بلیو کرتی ہے جو کہ ہمارا نعرہ بھی یہی ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ پہلے ہم چھوٹے تھے تو ہم سنتے تھے کہ جی ملیریا بڑا مسئلہ ہے اور اس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے, ملیریا رول بیک پروگرام, ملیریا یہ پروگرام وہ پروگرام, لیکن ملیریا کو تو ہم ختم نہیں کر سکے. مچھر سے دوسری بیماری آ گئی جس کا نام ڈینگی, پھر چکن گنیا, وہ آ گیا اس کو. تو اگر ہم ایک مچھر کو 75 سال میں ختم نہیں کر سکے تو ہم ہیلتھ سے ہم کیا بات کریں اور ہم کیا اس میں اچھی کی توقع کریں. کیونکہ دیکھیں مچھر کو ختم کرنا بہت آسان ہے بجائے یہ کہ آپ ملیریا, ڈینگی اور اس میں جان لیوا ثابت ہوتا ہے, مریض مر جاتا ہے, بڑے افسوس کی بات ہے. اسی طرح سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر لوگوں کو صاف پانی آپ مہیا کر دیں, صاف پانی, تو تقریباً 60 سے 65% بیماری ہمارے ملک سے ختم ہو جائے گی. لوگوں کا جو ہیلتھ کا جو برڈن ہے ان کے جو جیب پہ پڑتا ہے غریب عوام کے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر زبیر صاحب, میں آپ سے اس لیے کہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی, میں کچھ سوال اور بھی کیے تھے کہ دوائیاں مہنگی ہو گئیں, دوائیاں اویلیبل نہیں ہیں, میڈیکل کیئر مہنگی ہو گئی. اس کی وجہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں نجی اسپتالوں کا آنا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹینڈرڈائزیشن کے لیے لائسنس دینے کا کام کیا تھا, میڈیکل ایسوسیشن 2 بنا دی انہوں نے, ہر چیز ہماری جو ہے گڑبڑ ہو گئی. کیا آپ کہیں گے, اوور ویو کیسے کریں گے آپ؟ میر صاحب بہت شکریہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ہیلتھ سپینڈنگز جو ہیں وہ اس وقت جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کی بھی ٹیل کے اوپر ہیں. ہماری $36-37 کی ہیلتھ سپینڈنگز ہیں, جبکہ سوڈان سے بھی کم ہے کہ جس کو ہم قحط زدہ اور قہر زدہ ملک سمجھتی ہیں. تو اگر ہم بالکل ٹیل کے اوپر ہیں ہیلتھ سروسز کی پروویژن میں تو پھر جو اوورآل سینیریو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے, اور مسائلستان جو کا ہے اس کی وجہ بھی ہمیں سمجھ لگتی ہے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ گزشتہ ادوار میں بڑی ابرپٹلی جو ہے نا وہ ڈیولوشن کر دی گئی تھی آئین کے اندر جب ترمیم ہوئی, اور ہیلتھ جو تھا وہ فیڈرل بیسیکلی تھا ایک سبجیکٹ, اور پروونسز اس کو امپلیمنٹ کرتے تھے. تو وہ سارا کا سارا اٹھا کے انہوں نے صوبہ جات کو سپرد کر دیا, اور اس کے اندر انہوں نے فیز آؤٹ نہیں کیا. اور آپ نے جو درست فرمایا ہے کہ ادویات کی رجسٹریشن اور پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل اور پاکستان میڈیکل کاؤنسل وغیرہ جیسے ادارے ہیں وہ مفلوج ہو کے رہ گئے, اور اس وقت بھی وہ عدالتوں کی جو جگیں لڑ رہے ہیں, اور اس کا نقصان جو ہے وہ ماں سوا مریض کے اور ڈاکٹرز کے اور کسی کو نہیں ہو رہا, عام آدمی جو ہے وہ سفر کر رہا ہے. ادویات کی اوپر جو ہے وہ حکومت کا بیجا اور ناروا کنٹرول ایک طرح سے ابھی بھی قائم ہے. کسی اور چیز کے اوپر گورنمنٹ اس طریقے سے کنٹرول نہیں کرتی. سارے کے سارے را مٹیریلز باہر سے آتے ہیں. ادویات کی جو کمپنی ہیں ان کی اوپر گورنمنٹ سختی کرتی ہے کہ وہ ادویات کی قیمت کم رکھے, جبکہ ڈالر کی شرح زیادہ ہونے سے وہ بہت ساری ادویات جو ہیں وہ مارکیٹ میں کامیاب ہو جاتی ہیں, دستیاب نہیں ہوتی. اور گورنمنٹ نے یہ پلیج کیا ہوا ہے ایز پر کانسٹیٹیوشن کہ انہوں نے صحت کی پروویژن دینی ہے. حکومت اپنے ہسپتالوں میں جتنی دینی چاہیے صحت کی سہولیات وہ نہیں دے پاتی, اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کے لیے بھی بجائے اس کے کہ اس کو انکریج کیا جائے, ان کو چھوٹ دی جائے, ان کو ٹیکس ہالیڈیز دی جائیں, ان کے اوپر بے تحاشا ٹیکسیشن کی جاتی ہے جو ایونچولی عوام کے اوپر پاس آن ہو جاتی ہے. اور تیسرا اس کا بڑا جو کمپوننٹ ہے جس کو ہم اکثر فراموش کر دیتے ہیں کہ جب پاکستان کی ڈویژن ہوئی تھی بدقسمتی سے 71 میں, اس وقت مغربی پاکستان چھوٹا حصہ تھا, مشرقی پاکستان وہ کہتے تھے کہ ہم بڑا ہمارا آبادی کا حصہ ہے. تو اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہم یہ بھی آج کل ڈیجیٹل مردم شماری جاری ہے, اور ہم شور کہ ہماری 25-26 کروڑ کے قریب آبادی نکلے گی جو ہے, اور بنگلہ دیش کی آبادی ابھی 16-17 کروڑ کے قریب ہے. تو یہ جو ہماری اس دوران میں آبادی کی بے ہنگم اضافہ ہوا ہے, اور جس کے اندر ہمارے جتنے بھی ادارے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مامور تھے وہ بالکل ناکام ہوئے. اور جب آبادی کا اتنا بڑا ایکسپلوژن ہوگا تو آپ کی جتنے بھی بجٹری ہیں اسپیکولیشنز اور آپ کی جتنی ایسٹیمیشنز ہیں وہ بالکل بیٹھ جاتی ہیں. اور جیسے دوسرا یہ ہے کہ ایک جو بہت بڑا ہمارا کمپوننٹ ہونا چاہیے پریونٹیو ہیلتھ کا, اس کے اوپر ہماری بالکل توجہ نہیں ہے. ڈاکٹر سجاد بھی یہی کہہ رہے تھے. جی ہاں, وہ تو جی ڈاکٹر اسلم آپ کیا کہیں گے تاکہ پھر اس بات کو ہم پوری الگ الگ کر کے بھی اس کا تجزیہ کر سکیں؟
دیکھیے سر، بات یہی ہے جو پہلے بات کی گئی، ہمارا ہیلتھ کا سیکٹر جو ہے وہ انڈر فنڈڈ بھی ہے اور ڈس آرگنائز بھی ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ پہلا جو پیشنٹ کے لیے اسٹیشن ہے وہ اسپیشلسٹ کا ہے، جبکہ دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا. دنیا بھر میں پہلے پرائمری کیئر ہوتی ہے جہاں پہ فلٹریشن ہوتی ہے. 60 سے 70% کم از کم جو پیشنٹ ہے اس سے آگے جانے والے ہوتے ہی نہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ٹرشری کیئر کے جو ہسپتال ہیں ان پہ بہت زیادہ پریشر نہیں پڑتا، وہاں پہ جو سروسز کا معیار ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ جو فنڈنگ ہے وہ بھی اس لحاظ سے پھر کم ریکوائرڈ ہوتی ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم فائر سے بچاؤ کا بندوبست نہیں کرتے، لیکن فائر فائٹنگ کا اکوپمنٹ اکٹھا کرتے رہتے ہیں کہ جب آگ لگ جائے گی پھر ہم نے کیا کرنا ہے. اب اس میں آپ دیکھیے ایک بہت بڑی ایکسرسائز گزری ہے کرونا کی اس میں بھی ہم نے پریونٹیو میئر کرنے تھے، اور ان پریونٹیو میئرز کا کم از کم ماسک کی حد تک تو اب تک بھی فائدہ ہے کہ جو موسمی جو نزلہ زکام ہے اس میں بھی کمی آتی ہے. لیکن یہ کہ ہم وہ اس کو ریگولرلی یا طویل المیعاد بیسس پہ لے کے چلتے نہیں ہیں. ہمارے یہاں پانی کا مسئلہ صاف پانی ہے، لوگوں کی صاف ہیبٹس ہیں، صفائی میں کوئی زیادہ پیسے نہیں لگتے. صفائی ایک آپ کا ایٹیچیوڈ کا ایشو ہوتا ہے، آپ نے رکھنا ہوتا ہے کہ صاف چیز آپ نے رکھنی ہے، کھانے کی چیز کو ڈھانپ کے رکھنا ہے، آپ نے پانی جو ہے وہ اس طرح پینا ہے، زیادہ دیر جو پرانا کھانا ہے اس کو نہیں استعمال کرنا. تو آپ کے بہت سارے مسئلے گیسٹرونٹرائٹس سے لے کے ہیپاٹائٹس ہے، ٹائیفائڈ ہے، آپ کے بہت سارے مسئلے اس سے حل ہو جاتے ہیں. آپ کے بہت سارے مسئلے صرف اس چیز سے حل ہو جاتے ہیں کہ آپ کی جو میڈیکل ڈسپوزیبلز ہیں وہ دوبارہ استعمال نہ ہوں. اس کی اگر آپ ریگولیٹ کر لیں تو بہت سی چیزیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پرائمری لیول سے ہمیں اوپر جانا چاہیے کہ کہاں کہاں ہم اس کو فلٹر آؤٹ کر سکتے ہیں. تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ بہت زیادہ بجٹری ریکوائرمنٹس نہیں رہتی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن پھر وہ صحیح جگہ پہ خرچ ہوتی ہیں، اس سے صحیح فوائد حاصل ہوتے ہیں. بجائے اس کے کہ جس طرح ابھی ڈاکٹر کیسر صاحب نے کہا کہ جو پیٹ درد والا ہے وہ بھی جا کے گیسٹرونٹرولوجسٹ کو دکھا رہا ہے، اسپیشلسٹ کو، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس کا وقت بھی لے رہا ہے، اس کی صلاحیت کو بھی جو ہے وہ انڈر یوٹیلائز ہو رہی ہے، اور اس کا فائدہ بھی نہیں. اور وہ کئی دفعہ پھر شکایت کرتا ہے کہ پیسے بھی مجھے فیس بھی زیادہ دینی پڑی اور باقی چیزیں. اس چیز کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کا یہ ہیلتھ کیئر کا جو پیرامڈ ہے یہ پراپرلی پلیسڈ ہو. وہ اس طرح پلیس نہ ہو کہ سارا پریشر جو ہے وہ آپ کا اینڈ والے جو سیکشن ہے اس پہ ہو، اور آپ کی پرائمری کیئر بالکل جو ہے وہ اگنورڈ ہو، اور بلکہ اس کو ایک بوجھ بنا دیا جائے کہ جو BHU میں جائے جس کی وہ پوسٹنگ ہو وہ یہ ڈھونڈتا پھرے کہ میں نے کہاں سے جو ہے اپنا تبادلہ جو ہے رکوانا ہے. یہ چیزیں جب تک نہیں ہوں گی، BHUs امپروو نہیں ہوں گے، پرائمری کیئر نہیں ہوگی، پریونٹیو میڈیسن کا باقاعدہ طور پہ کیمپین نہیں چلائی جائے گی، ہیلتھ کے بہت سے مسائل اسی طرح چلتے رہیں گے. ٹھیک بات ہے جی. میرے خیال میں ایک بنیادی باتیں تو کرنی ہمارے تینوں حضرات نے. یہاں ہم ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ الگ الگ بہت سے ایشوز پر گفتگو کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ کس مسئلے کا کیا حل ہے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، آپ نے جیسا گفتگو کی ایک عمومی طور پر ایک تجزیہ سبھی کا تقریباً ایک ہے. ہمارا جو ایک پیرامڈ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. بیسک ہیلتھ یونٹ ہونے چاہیے، چاہے سرکاری سطح پر ہو، چاہے ایک پرائیویٹ جیسے ایک نظام ہوتا تھا کبھی کبھی کسی زمانے میں. ہر گلی محلے میں ڈاکٹر ہوا کرتا، جب فیملی فزیشین ہوا کرتا تھا، پھر جاتے تھے اسپیشلسٹ کے پاس. شکایتیں عام یہ ہے کہ ڈاکٹروں کی فیسیں بہت ہیں. شکایتیں عام یہ ہے کہ ہسپتالز کے چارجز بہت ہیں. شکایتیں یہ ہیں کہ دوائیاں بہت مہنگی مل رہی ہیں. اس کی بہت سی وجہ بتائی ہیں ہمارے لوگوں نے، لیکن اگر ان تمام چیزوں کو الگ الگ بھی دیکھا جائے، اور ویسے تو پاکستان کے ڈاکٹر دنیا بھر میں مشہور ہیں، پھر کیا وجہ ہے پاکستان میں وہ ہیلتھ کیئر نہیں دے پا رہے؟ صرف سرکاری قصور ہے یا ہمارے سسٹم میں کچھ اتنی خرابی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے؟ ابھی میں اس طرف نہیں آتا کہ پاکستان ڈینٹل میڈیکل ایسوسیشن ہے یا وہ جو جھگڑا چلتا ہے وہ کرتا ہے اور لائسنس دینا چاہتے ہیں، اسٹینڈرڈائز کرنا چاہتے ہیں، وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا وہ بات کی بات ہے. لیکن یہ جو ایشو ہے ان پہ ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب، آپ اس بات پہ خاص طور پر نظر رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، میڈیکل ایسوسیشن کے صدر ہیں آپ چونکہ، کہ لوگوں کی شکایت یہ ہے کہ بہت ڈاکٹر مہنگے ہو گئے ہیں، ہسپتال مہنگے ہو گئے ہیں، دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں اور ایکسیسیبل نہیں ہیں، وہ ٹریٹمنٹ نہیں جو کرنی چاہیے، اور پرائیویٹ پیڈیاٹرک کے کالج وہ فیسلٹی نہیں دے رہے جو ان کو دینی چاہیے. کیا آپ کے اس معاملے میں آپ کا تجزیہ کیا اور آپ کی ایڈوائس کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اوور آل اگر دیکھا جائے تو آپ کو اکنامی کی ہماری جو معیشت ہے اس کا تو ابھی بہت برا حال ہے، اور ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، اور
کہا جاتا ہے کہ ڈالر مہنگا ہو گیا ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے شروعات میں کہا کہ سسٹم ہمارا ہیلتھ کا وہ بہت ہی خراب ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے ایشوز آ رہے ہیں۔ میں پھر وہی بات کروں گا کہ جو ایک آدمی غریب ہے، جس کا کہ اس کو گھر کا کرایہ بھی دینا ہوتا ہے، بچوں کو پڑھانا بھی ہے، اور راشن اور دوسری چیزیں بھی، اپنا کچن بھی چلانا ہے، اب اس میں جو ہیلتھ کے کوئی پرابلم آتی ہے اس کو، تو بیچارہ وہ پیسے کہاں سے لائے گا؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فری آف کاسٹ جو ہے وہاں پہ سرکاری اسپتال میں، سرکاری ڈسپنسری میں، میٹرنیٹی ہوم میں اس کو فری آف کاسٹ علاج ہونا چاہیے، تو یہ معاملہ خود بخود سالو ہو جائے گا۔ جس کو پیسے دیے اللہ تعالیٰ نے وہ تو جاتا ہے، لیکن اس وقت مجبوری کے تحت لوگوں کا جو کانسیپٹ بن گیا ہے کہ جی آپ سرکاری اسکول میں پڑھائیں گے تو آپ کا بچہ کیا پڑھے گا؟ کچھ نہیں پڑھے گا، تو پرائیویٹ اسکول کھلنے شروع ہو گئے۔ پرائیویٹ اسکول میں جو پڑھتا ہے وہی بچہ بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اسی طرح سے جو آدمی سرکاری اسپتال میں علاج کرا رہا ہے اس کی مشکلات ہے، ہر چیز، کوئی شاید علاج ہی صحیح نہیں ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا پرابلم ہے، لیکن اگر وہ پرائیویٹ اسپتال میں علاج کراتا ہے لوگوں سے ادھار لے کے، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھی جگہ پہ علاج کرا رہا ہوں، میرے بچے کا، میری بیوی کا یا میرا بہت اچھا علاج ہو رہا ہے، جو کہ بہت ہی غلط کانسیپٹ ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سرکاری اسپتال کے جو ڈاکٹرز ہیں بہت ہی قابل ہیں اور بہت اچھا ان کو تجربہ ہے اور بہت اچھا علاج کرتے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ لیکن ایک میسج اتنا غلط جا رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں لوگ اویئر نہیں ہیں بہت سی چیزوں سے، ہیلتھ سے اویئر نہیں ہیں، اور جو سسٹم ہمارا بنا ہوا ہے لوگوں کے دماغ میں ایسی چیز آ گئی ہے، چاہے آپ ایک بہت بڑا ہسپتال ہے، بہت نامی گرامی اسپتال ہے، اور اس کی کیجویلٹی کے اندر، ای آر کے اندر ابھی ہاؤس جاب کیا ہوا لڑکا ہی بیٹھا کیوں نہ ہو، اس کو وہ مریض یہ سمجھے گا یہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے، کیونکہ میں تو یہاں بہت سارا فیس دے کے اس کو دکھا رہا ہوں میں بہت اچھا ہوں۔ تو یہ ایک کانسیپٹ اس کو ختم ہونا ہوگا۔ پلس دیکھیے آپ ابھی بات کر رہے تھے پی ایم ڈی سی اور پی ایم سی کی شاید بات کر رہے تھے، یہ ڈاکٹروں کی تربیت کا معاملہ ہے۔ ایک ہماری تربیت ہوتی ہے اوور آل گھر پہ، اور ہماری پرائمری سیکنڈری اور ان جگہوں کی ہمارے استاد ہمیں تربیت دیتے ہیں، تعلیم الگ ہوتی ہے، تربیت ایک الگ ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت جو ہمارا پی ایم ڈی سی اور پی ایم سی کا جو چکر چلا پچھلے 2-3 سالوں میں، اس نے ہمارا جو میڈیکل ایجوکیشن ہے وہ بہت تباہ کیا۔ بڑے لوگ جو ہے اس میں پریشان ہوئے، اور میڈیکل ایجوکیشن کا باہر بھی لوگ پریشان ہوئے، اور اس کے بعد یہ ایک غلط طریقے سے ہمارا پی ایم ڈی سی کا نام دنیا میں تھا، اسی کو چلتا رہتا۔ جی میرا خیال لائن کٹ کے وہ تو ملتی ہے۔ یہ پی ایم ڈی سی اور پی ایم سی تو مجھے تو پتہ نہیں، لیکن وہ ایک لائسنس دینے کا ایک گورنمنٹ نے ایک پروگرام بنایا تھا، اس پر ڈاکٹروں نے بہت اعتراض کیے، کہ کہتے ہیں بہت سے ملکوں میں ہوا کرتا ہے۔ باقی سوال تو آپ کے سامنے ہی ہیں۔ جی ہاں، اصل میں جو پاکستان میڈیکل کاؤنسل بنائی گئی تھی، تو اس کے اندر جو اس وقت کے جو عہدیداران تھے انہوں نے، جیسے امریکہ میں ہوتا ہے کہ نیشنل لائسنشر ایگزامینیشن، جو وہاں کے بھی گریجویٹس ہیں ان کو بھی دینا پڑتا ہے، اور ان کو بھی جیسے یہ ای سی ایف ایم جی یا یو ایس ایم ایل ای کے ایگزامینیشنز ہیں اسی انداز کا ایگزام انہیں بھی دینا پڑتا ہے اپنی پوسٹ گریجویشن کرنے سے پہلے۔ تو انہوں نے اسی کو ریپلیکیٹ کر کے اور فوری طور پہ اس کو نافذ کر دیا، حالانکہ اس کو فیز آؤٹ کرنا چاہیے تھا، تو جس کے اوپر ایک ریئیکشن ہوا اور بہت سارے ڈاکٹرز نے اس کا بائیکاٹ بھی کیا۔ بعد میں وہ کورٹ آف لاء میں چلا گیا معاملہ، اور کورٹ نے اس کو بالآخر ختم کر دیا۔ لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہم نے اس سارے صحت کے نظام کو ایک تجربہ گاہ میں تبدیل کر دیا ہوا ہے، اور جو لوگ آتے ہیں باہر سے پڑھے ہوئے ٹرینڈ ہوتے ہیں، وہ باہر کے تجربات یہاں پہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں بغیر کسی لوکل جو ہے وہ ایکسپیرینس کے۔ اور ہمارا جو ٹائم ٹیسٹڈ 50 60 70 سال کا سسٹم چل رہا تھا، اگر اس کے اندر کوئی خامیاں خرابیاں تو ان میں امپرومنٹ کی تو ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ان اداروں کی آپس میں، اور جیسے گورنمنٹ تبدیل ہوئی تو جو لوگ نئے آئے انہوں نے پرانا سسٹم بحال کیا، تو ظاہر ہے اس کے ساتھ میں بھی یہی تھا کہ وہ بہت ساری باتیں اس کے ساتھ تھیں۔ تو اس وقت میں جو ہمارے نئے ڈاکٹرز ہیں، خاص طور پہ جو نئے گریجویٹ ہوئے ہیں، وہ تقریباً 1 سال سے معلق تھے، ان کی رجسٹریشن نہیں ہو رہی تھی،
اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بھی بڑا اس کے ساتھ مسئلہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں رجسٹریشن کرنے کے اور حکومت کے پالیسی ساز ادارے، انہوں نے بغیر سوچے سمجھے ایک تو میڈیکل کالجز کی بہت بڑی تعداد کو جو ہے وہ اجازت دی ہے کہ وہ پرائیویٹ ادارے کھول دیں. یعنی جس وقت میں نے گریجویٹ کیا اس وقت پنجاب میں 5 یا 6 میڈیکل کالجز تھے، اس وقت ان کی تعداد 150 ہو چکی ہے. اور وہاں پہ تعلیم کا، تجربے کا، ٹریننگ کا بہت سارے ایسے اسپتال ہیں کہ جن کی کپاسٹی صلاحیت نہیں ہے، یا اگر ہے تو وہ بہت زیادہ ایسی ہے کہ جو کمپرومائزڈ ہے. تو ایسی صورت میں ایک تو ڈاکٹرز جو پروڈیوس ہوں گے، کیا وہ آیا انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو میٹ کر سکیں گے؟ کیا وہ مریضوں کا جو علاج کا ایک ان کے اوپر ہوگی ذمہ داری، آیا اس کے لیے پراپرلی ٹرین ہوں گے؟ یہ بڑے سوالات ہیں جو جنم لے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ میں ایک اور بھی بڑا اس کے ساتھ ایشو ہوا کہ ہماری سوشل فیبرک یا ہمارے ملک کی ترجیحات میں کروڑوں بچے جو ہیں، لاکھوں بچے اسکولوں کالجوں میں جاتے ہیں، اور ان سے جب پوچھا جاتا ہے وہ یا ڈاکٹر بنتے ہیں یا وہ انجینئر بننا چاہ رہے ہیں. اور جب اس میں یعنی فلٹر ہو کے چند ہزار سیٹیں رہ جاتی ہیں جن کے اوپر وہ لاکھوں بچے کانٹیسٹ کرتے ہیں، اور جو رہ جاتی ہیں تو وہ ان بچوں کا ماں باپ کے اوپر بڑا پریشر ہوتا ہے کہ انہیں کہیں نہ کہیں سے ڈاکٹر بنایا جائے. تو اب اس میں پھر چائنا آ جاتا ہے، روس آ جاتا ہے، جو ہیں وسطی ایشیا کی ریاستیں آ جاتی ہیں. تو ہر سال میں سینکڑوں نہیں ہزاروں بچہ جا رہا ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ نسبتاً سستی تعلیم ہے. اور وہ جو بچہ واپس آ رہا ہے تو وہ اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہے، اور وہ مین سٹریم میں آتا ہے، وہ انہی اسپتالوں میں آ کے جاب کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، انہی سلاٹس کے اوپر وہ ٹریننگ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو ایک ایسا بھی وقت یعنی جب میں ہسپتال میں سروسز میں کام کرتا رہا ہوں تو وہاں پہ ایک وارڈ میں جہاں پہ 5 7 8 ہاؤس آفیسرز کی جگہ گنجائش ہے، وہاں پہ 50 60 70 اور 100 تک جو ہے وہ ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں. مریض وہاں پہ 40 ہیں اور 100 ڈاکٹرز ہیں. تو یہ مس میچ جو ہے نا، یہ بھی سم ہاؤ کسی نہ کسی کا تو کام ہے نا کہ ان چیزوں کو چیک کریں. نہیں کر سکے، بالکل ہم اس میں فیل ہو چکے ہیں. اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ بیٹھ کے وہاں پہ نشستن گفتن برخاست والی بات، اس سے آگے بڑھ کے وہ کچھ نہیں کرتے. اور یہ دیکھیں اس میں ایشو یہ ہے کہ ہماری کوئی وفاقی سطح پہ یا صوبائی سطح پہ کوئی قومی صحت پالیسی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. ہر ملک نے اپنے ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے، اور انہوں نے آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد گولز سیٹ کیے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے اگلے شارٹ ٹرم میں، لانگ ٹرم میں ان چیزوں کو اچیو کرنا ہے. تو ہم بدقسمتی سے ٹی بی کو ہی ابھی تک قابو نہیں پا سکے. پولیو جیسا مسئلہ کہ ساری دنیا میں ہمارا جو ہے نا جگ سائی ہوتی ہے. سعودی عرب میں کہتے ہیں ملیریا نہیں ہم قابو پا، ملیریا اسی طرح ہی ہے، اس سے ڈینگی آ گیا بلکہ جی. اور ہم شاید دنیا کے 1 یا 2 ملکوں میں رہ گئے ہیں کہ جو ابھی پولیو پہ قابو نہیں پا سکتے ہیں. سعودی عرب آپ جس وقت عمرہ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو وہ کہتے ہیں پاکستانی علیحدہ لائنوں میں لگ جائیں، اور ہمیں بالکل وہ چھوٹے بچوں کی طرح اس لائن میں کھڑے کر کے قطرے پلائے جاتی ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ ہم لوگ سم ہاؤ ان ساری چیزوں سے گزرتے بھی ہیں، اور ہمارے جو ارباب حلوقت ہیں وہ بھی سارا سمجھتے ہیں، لیکن ان کا تدارک کرنے میں وہ بری طرح سے ناکام رہے. جی ڈاکٹر عاصم صاحب، یہ ساری بات تو آپ کے سامنے آ گئی، اس میں پی ایم ڈی سی اے اور پی ایم میں کیا وہ تو الگ اپنی بات ہے، لیکن اوور آل قوم سفر کر رہی ہے. جی اگر نجی ہسپتالوں میں جاتے بھی ہیں جیسا کہ آپ ذکر کرتے ہیں تو میرے خیال میں عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہے، لیکن شاید بہت سے ہسپتالوں کو بھی اسٹینڈرڈائزیشن وہ معیار نہیں جو ان کو حاصل ہونا چاہیے. یہ میر صاحب جو اصل میں جو یہ این ایل ای کا ایگزام تھا نا لائسنسنگ کا، وہ اسی طرف تھا کہ آپ نے ایک کام تو کر دیا کہ آپ نے بے محابہ اجازت دے دی کہ بس کھول ہی جائے میڈیکل کالج. اب اس کی اسٹینڈرڈائزیشن کیسے ہوگی؟ اب مطلب ایک تفنن کے طور پہ بات کی جاتی ہے کہ ایسا ہی ایک میڈیکل گریجویٹ تھا، اس نے اپنے سینئر کو کہا کہ مجھے پروفیسر نے کہا کہ اس کو B12 کا انجیکشن دینا ہے. تو B12 تو ہے نہیں وائٹامن جو ہوتا ہے، تو B6 کے 2 دے دوں تو B12 پورا ہو جائے گا. اب یہ جو تعلیم کا معیار ہے نا، اس کو اسٹینڈرڈائز کرنا بڑا ضروری ہے. جیسے ڈاکٹر چائنا سے آ رہے ہیں، اتھارٹی پہلے ایک تھی، اب تو خیر وہی نا کہ ایک اتھارٹی ہو تاکہ جو جہاں سے بھی پڑھ کے آئے اس کے پاس یہ فیئر اپرچونٹی کہ اگر وہ اس قابل ہے تو اس کو لائسنس مل جائے. انہوں نے ہر صوبے کا کریکولم اسٹڈی کیا ہے، اور ان کے خیال میں بہترین کریکولم جو ہے بلوچستان کا ہے. اور کچھ صوبوں کا، اور میں نام نہیں لوں گا پھر مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، کچھ صوبوں کا ایسا ہے کہ جو سچ مچ سب اسٹینڈرڈ ہے. ہم نے یہ بھی یہاں بھی صوبائیت ڈال دی. سر ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں ایک سرٹن لیول پہ اگر آپ کی ایکسپرٹیز ہے، کمپیٹنس لیول ہے تو آپ کو لائسنس مل جائے گا. اگر نہیں ہے تو آپ ABCDEFG جس مرضی میڈیکل کالج سے پڑھیں آپ کو محنت کرنی ہوگی. کیونکہ سر یہ ذہن میں رکھیں
ایک تو یہ پریکٹسنگ پروفیشن ہے، پریکٹسنگ پروفیشن میں سرٹن اسکل سیٹ ہونا بہت ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ ہیومن لائف کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. تو اگر یہ اسکل سیٹ بھی نہیں ہوگا تو پھر آپ بہت بڑا رسک لے رہے ہیں. پھر آپ سے کچھ عرصہ بعد آپ اس کا ایک نیا پینڈورا باکس کھل جائے گا کہ کس طرح لوگوں کی جانیں جو ضائع جا رہی ہیں، کس طرح مال پریکٹسز ہو رہی ہیں، اور کس طرح معاملات جو ہیں اور خراب ہو گئے ہیں. تو ابھی کچھ نہ کچھ ریگولیشن تو کرنی پڑے گی. وہ ٹھیک ہے کہ ایک دم نہیں کر سکتے آپ، لائسنسنگ ایک دم نہیں کر سکتے، لیکن کرنی تو پڑے گی. جہاں پہ آپ نے یا تو میڈیکل کالج اس حساب سے کھولتے کہ ان کی آپ جو ریکوائرمنٹس ہے بیسک وہ دیکھتے کہ کیا ان میں ٹیچنگ ہاسپٹل کے پاس پوری فیکلٹی موجود ہے، کیا ان کے پاس اتنے بیڈز موجود ہیں، کیا اتنا ایکسپوجر ہو سکے گا جو ایک جنرلائز معاشرے میں جو ڈیموگرافی میں جو ڈیزیز ایگزسٹ کر رہی ہیں ان سے ان کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا ہیں، اور ان سے ان کا سابقہ ہوگا، ان کو ٹریٹ کر سکیں گے. اگر وہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر آپ تھیوری پہ صرف لوگوں کو ڈاکٹر بنا کے تو بہت بڑا رسک لے رہے ہیں. بہت بڑا مسئلہ ہے. جی ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. آپ کی آواز بیچ میں بات کٹ گئی تھی. آپ بتا رہے تھے کہ یہ جو ہم نے ایسوسیشن ہمیں پی ایم ڈی سی ہے اور پی ایم ہے اس سے کیا مسائل پیدا ہوئے، وہاں سے بھی آپ بات شروع کیجیے، اور باقی جو بھی آپ گفتگو سنی ہے تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس مسئلے پر؟ ہلو جی جی آواز آ رہی ہے. جی بالکل. اچھا دیکھیے، میں ڈیٹیل پہ تو نہیں جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پی ایم سی اور پی ایم ڈی سی پچھلے دنوں جو سسٹم چلا اس سے جو ہمارا جو میڈیکل ایجوکیشن کا سسٹم وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوا، اور یقیناً اس سے تعلیمی معیار میں بھی اور دوسرے بھی نقصان ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر کی تعلیم اگر بہتر طریقے سے ہوگی اور اس کی ڈیفینیٹلی اس کو اپنے ملک کے حالات کے حساب سے اس کی تربیت اور تعلیم ہوگی تو اپنے مریض کا اچھا علاج کر سکے گا. بہت سی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ ہمیں کریکولم جو پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر اس میں چینجز لانے کی ضرورت ہے، لیکن ہم کسی اور مسئلے میں پھنسے ہوتے ہیں تو ہم کنسٹرکٹیو کام نہیں کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے. رہا سوال کہ جی آپ نے شروع میں کہا کہ دوائیوں کی قیمت، ڈاکٹروں کی فیس، اس سے ریلیٹڈ یہی بات ہے کہ ڈاکٹرز اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹری کی ہے مریض کو کا علاج کرنے کے لیے، تو بجائے یہ کہ ہم بہت زیادہ فیس کی طرف جائیں، مریض کے علاج کی طرف سوچیں. فیس تو مل جاتی ہے، لیکن میں نے بڑا سوچا کہ یہ ڈاکٹر حضرات بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر صاحب اچھی گاڑی میں نہیں آتے ہیں، اچھے کپڑے نہیں پہنتے ہیں، یا کوئی اچھی کلینک پہ نہیں بیٹھتے تو مریض جو ہے وہ اس ڈاکٹر کو مانتا نہیں. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، تو اس کو بھی ہمیں دیکھنا. لائف سٹائل کا مسئلہ ہے جی، لائف سٹائل کا مسئلہ کہہ لیجیے. لائف سٹائل کا مسئلہ ہے جی، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے ایک بار ایک شوکت خانم کے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ یہاں ڈاکٹر جو اس زمانے میں 4 لاکھ لیتا ہے، انڈیا میں وہ 70,000 لیتا ہے. میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا لائف سٹائل. اب تب مجھے بات سمجھ آئی کہ ہمارا لائف سٹائل ہمارے لیے کتنی مشکلات ہر شعبے میں پیدا کر رہا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے میر صاحب. اور دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ ابھی جو سب سے بڑا ایک ایشو ہے وہ ہے دوائیوں کی اویلیبلٹی اور اس کی جو ہے قیمت. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت اتنی پرابلم ہے، آپ کو پتہ ہے میں ناک کان گلے کی ڈاکٹری کرتا ہوں شہر میں، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں کو مہیا نہیں ہے، پریشان ہو رہے ہیں. ان کو چھالیا کا پیکٹ تو ہر کھوکے پر مل جاتا ہے، لیکن دوائیاں نہیں ملتی میڈیکل اسٹور میں. جناب پیناڈول جو ہے وہ ہمارے میڈیکل اسٹور والا ہر ہفتے ایک پتا ہمیں دیتا ہے کہ شاید کو بھی گھر میں کوئی ضرورت پڑ جائے. یعنی کہ اچھا میر صاحب ایک چیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اور میں تمام اپنے میڈیا کے دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم جو کرتے کیا ہیں کہ ہم جب ٹریڈ نیم نام لے، جیسے ابھی آپ نے ایک دوا کا نام لیا، تو اگر وہ نام جب لے لیتے ہیں تو پوری دنیا اسی کے پیچھے بھاگتی ہے، وہی نام پوچھتی ہے، اور نتیجہ یہ ہو جاتا ہے. تو اگر ہم اس کا جنرک نیم سے بات کریں گے، جیسے پیراسیٹامول، آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ پہلے جب جنرک سسٹم شروع ہوا تھا پاکستان میں بھٹو صاحب کے زمانے میں، تو ہم نے ناکام کر دیا کیونکہ سب سٹینڈرڈ دوائیاں بنانی شروع کر دی ہم نے. یہ بھی تو ایک مسئلہ آتا ہے نا جی ہمارے یہاں. نہیں میں اویئرنیس کی بات کر رہا تھا کہ میڈیا پہ ہم نے جیسے کووڈ کے اندر دیکھا کہ
ऑक्सीजन की बात की हमने, लोगों ने उठा के ऑक्सीजन अपने घरों में रखना शुरू कर दिया। हमने दवा की बात की तो लोगों ने उठा के अब दवाइयां मार्केट से गायब हो गई। तो मेरा ख्याल में इस वक्त जो सिचुएशन है, अगर हम देखें तो बहुत सारी एलसीज जो है यहाँ पे शिप जो है उसको लंगर अंदाज हुआ है, उसको इजाजत नहीं है उसको आने की, जो कि रॉ मटेरियल आता है, जिसकी वजह से जो फार्मा कंपनी है वो कहती है कि जी हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, इसलिए उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही। जब प्रोडक्शन नहीं हो रही है तो जो अवेलेबल है मार्केट में उसको लोग ब्लैक में बेच रहे हैं। लोगों के हमारे यहाँ लोगों का बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि रमजान में हम चीजों को बढ़ा के बेचते हैं, इसी तरह से जब कोई चीज शॉर्ट हो जाती है उसकी कीमत बढ़ा के ले लेते हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है हमारे मुल्क के अंदर। ठीक बात है डॉक्टर साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, एक वक्फा मुझे लेना पड़ रहा है, बल्कि बहुत देर से कह रहे हैं वक्फे की बात। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ये नाज़रीन कराम, आपने सब गुफ्तगू सुनी। मेडिकल का हमारे जो सिस्टम है उसका क्या रिजल्ट है, निजी हॉस्पिटल जो बने हुए हैं उसका वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सरकारी सतह पर क्या काम करने की ज़रूरत है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले जो डॉक्टर हुआ करते थे वही अच्छे थे, वो सस्ती दवाई भी दे देते थे, मसला हल हो जाता था और तब जाना पड़ता था अस्पतालों में जब मसला शदीद हो जाए। अब छोटी सी बात पे हम वहाँ पहुँचते हैं, ज़ुकाम हो तो कहते हैं पता नहीं पल्मोनोलॉजिस्ट है वही देखेगा आपको, पेट में दर्द हो तो पता नहीं, मुझे तो नाम ही नहीं आते उन चीज़ों बीमारियों के जो स्पेशलिस्ट के नाम हुआ करते हैं। स्पेशलिस्ट बहुत अहम हो गए हैं, लेकिन दवाइयाँ नहीं मिल रही, तो उसका इलाज बताया है कि रॉ मटेरियल तो बाहर से आता है, हमने यहाँ प्रोड्यूस करने की कोशिश नहीं की, ज़रूरत महसूस नहीं की। क्या वैसे साहब आप क्या लास्ट वर्ड्स क्या कहेंगे इस पर? सारी सूरत देखिए, असल बात ये है कि वे फॉरवर्ड हमें देखना चाहिए। जितने हमारे असल में इदारे हैं, स्टेक होल्डर्स हैं और हुकूमतें हैं हमारी सूबाई, बल्कि ये तो काम जो है वो बेसिक सिटी लेवल से शुरू होता है और जिसपे यहाँ पे बेसिक हेल्थ यूनिट्स डिस्ट्रिक्ट्स की सतह पे, रूरल हेल्थ सेंटर्स और फिर हमारे जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, डिविजनल हेडक्वार्टर, टर्शरी केयर, तो ये सेहत के हमारे मुख्तलिफ इदारे हैं, मदारिज हैं। सबसे बड़ी और अहम ज़रूरत इस बात की है कि एक तो हुकूमतें और दूसरे आवाम दोनों ही इस बात की तरफ तवज्जो करें कि जहाँ पे हमने अब अपने और हर चीज़ में बिलखसूस वो लोग कि जो साहिब हैसियत हैं और वो हम ये देखते हैं कि वो हर चीज़ में असराफ हमें करते नज़र आते हैं। शादी ब्याह के फंक्शनों में देख लें, अब कवाली नाइट और इसी तरह करके, और वो मेडिकल में भी इसराफ करते हैं सैकड़ों ये अब, और इलाज के लिए वो बाहर जाना प्रेफर। और मुझे अक्सर हमारे मरीज़ पूछती हैं डॉक्टर साहब इसके लिए फिर हम लंदन चले जाएं या हम अमेरिका चले जाएं, जबकि वही इलाज बेहतरीन यहाँ पे, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें अपने सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल, दुनिया भर के लोग जो है पाकिस्तानी डॉक्टरों पे इत्मीनान करते हैं। एग्जैक्टली। सऊदी डॉक्टर आसिम साहब आप क्या कहेंगे? सऊदीया में बहुत बिल्कुल ठीक कह रहे थे आप, इशारा। मैं तो सर सिर्फ यही कहूँगा कि हमें सिस्टम को इस तरह करना चाहिए कि जो प्राइमरी और प्रिवेंटिव केयर है इस पर करना चाहिए। आप ये देखिए कि स्पेशलिस्ट की बात हो रही है, कभी कोई आता है ना बंदा तो बड़ी शर्मिंदा से लहजे में बताता है कि मैंने पहले अपने मोहल्ले के डॉक्टर को दिखाया था, हालांकि पहले उसको ही दिखाना होता है, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें वो देख सकता है वो उस जगह की, हमें तो ये भी बताया जाता है कि हर जगह की अपना एक डिजीज सेट होता है, क्योंकि वहाँ की सफाई कैसे कहते हैं ना बेसिक हेल्थ यूनिट जो है ना, जी सबसे पहले वो, इसमें शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है। लोग समझते हैं कि अगर हम छूटते ही स्पेशलिस्ट के पास चले गए तो बड़ा कोई हमने सेहत के लिए कोई बड़ा आली कदर काम किया, ऐसी बात नहीं है। पहले आप प्राइमरी केयर करें और प्रिवेंटिव केयर, सफाई निस्फ़ ईमान है, ये बेसिक हमारा दीन का भी वो है। आप जब अपने आप को सफाई से रखेंगे, पानी साफ पिएंगे, आपके बहुत से मसले हल हो जाएंगे। फिर आपका जो पहला स्टॉप होना चाहिए वो आपका लोकल मोहल्ले का डॉक्टर होना चाहिए। वहाँ से जो चीज़ ना इलाज हो फिर आप आए हॉस्पिटल में। ये फीसें भी इसमें से स्पेशलिस्ट की, वो भी डॉक्टर रिकमेंड करे तो आप जी रिकमेंड करें, क्योंकि फीसें भी इसमें से स्पेशलिस्ट की ज़्यादा हैं, क्योंकि सारा रश उन पर पड़ जाता है हॉस्पिटल में, वहाँ इतना टाइम नहीं होता। फिर लोग कहते हैं चूंकि हमें वक्त नहीं मिला अब हम प्राइवेट दिखाएंगे, तो प्राइवेट दिखाते हैं तो फिर वो एक नए उसमें दाखिल हो जाते हैं जिसमें फीस दर फीस और टेस्ट दर टेस्ट का सिलसिला शुरू हो जाता है। ठीक तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि इस सिस्टम को ठीक किया जाए ताकि मरीज़ को भी ये पता हो कि मुझे पहले किधर जाना है, फिर किधर जाना है, फिर किधर जाना है। क्योंकि देखिए अगर कोई मसला हो ना, हमारे किसान को भी पता है कि पहले मैंने पटवारी के पास जाना है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो पहला कदम ही कमिश्नर के दफ्तर में डाले जाके। तो ये उसी तरह का मामला है कि पहले आपने लोकल डॉक्टर के पास जाना है, ना मसला हल हो तो फिर आप आगे। बेसिक हेल्थ यूनिट अहम है जी। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, क्या वे फॉरवर्ड है और क्या आपके लास्ट वर्ड्स हैं? जी मुझसे पूछे मेरे साथ? जी आपसे पूछा जी मैंने।
देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो बात है ना वो है विल की। जब तक सरकार की विल नहीं होगा कि हम अपने आवाम को सेहत की बेसिक सहूलियात, कम अज़ कम बेसिक सहूलियात मुहैया कर दें, उस वक्त तक ये काम होगा नहीं, जब तक हम विल नहीं चाहेंगे। दूसरी बात ये है कि हमें प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करनी पड़ेगी हेल्थ डिलीवरी सिस्टम की और मेडिकल एजुकेशन की। हेल्थ डिलीवरी सिस्टम में जो मेन चीज़ है वो हमारा बजट का है। WHO कहती है कि आपका GDP का 6% जो है GDP का वो हेल्थ पे देना चाहिए कम अज कम, लेकिन हमारे मुल्क में अब तक 1% भी जो है वो नहीं लगता है। 0.5% हो गया, 0.6 हो गया, शायद ही कभी करीब 1% कभी हुआ हो तो हुआ हो, मुझे नहीं याद है। तो ये बजट होने चाहिए 6%, और उस 6% का प्रॉपर एलोकेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि जी हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, नए अस्पताल खोल रहे हैं, आप खुदारा जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है उनको बेहतर करें, सही करें, उसके बाथरूम को सही करें। आप यकीन करें कि जो सरकारी अस्पताल के आप अगर बाथरूम में चले जाएं तो आप सोचेंगे कि ये कौन लोग यहाँ पे इलाज कराने आते हैं। तो ये बहुत अफसोस की बात होती है कि हमारी ख्वाहिश नहीं होती, हमारा विल नहीं है। तो मैंने 2 साल पहले ये बात की थी कि 2 काम करें जी। एक तो जो ऑफिस बेयरर होता है खुदारा उनको बाहर इलाज कराने से रोका जाए। नंबर दो बात ये कि जितने भी हमारे जो मिनिस्टर हजरात हैं, ऐसे खासकर जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनसे कहा जाए कि वो या उनके तमाम ऐसे मिलने जुलने वाले उनका इलाज जो है वो सरकारी अस्पताल में हो, क्योंकि जब वो सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो सरकारी अस्पताल बहुत अच्छा हो जाएगा। जिस तरह से मैं देखता हूँ कि कभी कभार किसी गली के अंदर कोई मिनिस्टर आ रहा होता है तो रातों रात वो गली बहुत अच्छी साफ हो जाती है। बिल्कुल ठीक है जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका जी। असल बात वही है जी, एक तो विल चाहिए, दूसरे फंड की एलोकेशन बिल्कुल दुरुस्त है कि 6% चाहिए, 1% नहीं। और तीसरी बात यह है कि वो शायद 1% इसलिए कि सूबों के पास मसला चला गया है, वो अपने बजट में रखते ही नहीं है। सूबे अगर बजट में नहीं रखते तो क्या ये सारा मसला वफाक को तय करना चाहिए, फिर एलोकेशन का मसला आ जाएगा, वो बड़ा 8वीं 18वीं तरमीम हो क्या बहसें शुरू हो जाती हैं। बहरहाल हेल्थ हमारा बुनियादी मसला है, तालीम की तरह। तालीम और हेल्थ अब रोटी कपड़ा मकान के बाद सबसे हमारे बुनियादी मसले समझे जाते हैं। इसके हल के लिए कोई हिकमत, कोई पॉलिसी, कोई मनसूबा हमें मरकज़ी सतह पर तय करना पड़ेगा और उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा, तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।